بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو بیس سٹوری چینل۔ شروع کرتے ہیں آج ایک خوفناک اور پراسرار کہانی جس کا نام ہے سڑک کی ڈائن۔ عمر ایک نوجوان پولیس والا تھا۔ اسے سروس کرتے کافی سال ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی سروس کے دوران سینکڑوں مجرم پکڑے، سینکڑوں قاتلوں کو سزا دلوائی، مشکل سے مشکل کیس بھی وہ منٹوں میں حل کر دیتا تھا۔ لیکن آج زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے ایک ایسا کیس پڑا ہوا تھا جسے حل کرنا عمر کو ناممکن لگ رہا تھا۔ رات SHO صاحب نے عمر کو بلوا کر ایک عجیب و غریب کیس عمر کے حوالے کیا تھا۔ اس کیس کے رپورٹ 4 دن پہلے درج کرائی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق 2 میاں بیوی 4 دن پہلے ایک رات MM روڈ پر جا رہے تھے۔ راستے میں ان دونوں میاں بیوی کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ جب ان دونوں میاں بیوی کے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا، اس پوسٹ مارٹم سے ایک خوفناک رپورٹ سامنے آئی۔ ان دونوں میاں بیوی کے جسم سے کسی نے دل نکال لیے تھے۔ ان دونوں کا جسم صحیح سلامت تھا، بس ان کے جسم میں صرف دل نہیں تھے۔ اور عمر 2 دن سے اسی عجیب و غریب کیس میں الجھا ہوا تھا۔ عمر ابھی تک اسی کیس میں الجھا ہوا تھا کہ ایک دوسرا کیس بھی آ گیا۔ دوسرا کیس بھی پہلے کیس سے ملتا جلتا تھا۔ ایک ماں اپنی 2 بچوں کے ساتھ رات کو MM روڈ پر جا رہی تھی کہ کسی نے ان تینوں ماں اور بچوں کا قتل کر دیا۔ اور جب ان تینوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا ان تینوں ماں اور بچوں کے جسم سے دل نکال کر باقی جسم وہی گاڑی میں چھوڑ دیا تھا۔ پہلے اگر عمر یہ سوچ رہا تھا ان دونوں میاں بیوی کو کسی بدلے کے چکر میں قتل کیا گیا تھا، تو دوسرے کیس میں اس کی یہ الجھن بھی دور ہو گئی۔ یہ کسی بدلے کا چکر نہیں تھا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا وہ قاتل کون ہو سکتا ہے اور اسے کیسے پکڑنا ہے، اور وہ جسم سے صرف دل ہی کیوں نکالتا ہے۔ وہ قاتل جو بھی تھا کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر کوئی انسان قتل کرتا تو اسے جسم سے صرف دل نکالنے کی کیا ضرورت تھی۔ عمر نے اپنی ایک ٹیم بنا لی اور 10-12 پولیس اہلکاروں کو MM روڈ پر ڈیوٹی پر لگا دیا، اور وہ 12 پولیس اہلکار ساری رات MM روڈ پر گشت کرتے رہے، لیکن کسی نے کوئی قاتل نہیں دیکھا۔ لیکن اصل مسئلہ تب ہوا جب ایک صبح ایک اور قتل کا واقعہ رپورٹ ہوا، اور وہ قتل کا واقعہ بالکل ویسا تھا جیسے اب تک کے 2 واقعات تھے، یعنی کہ جسم سے دل نکال کر قتل کیا گیا تھا۔ اب عمر کو صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ خود اور 12 اور اہلکار ساری رات MM روڈ پر گشت کرتے رہے، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، تو پھر اسی رات ایک اور قتل کیسے ہو گیا۔ عمر اس سارے معاملے سے کافی پریشان تھا۔ وہ صبح شام اسی کیس میں الجھا ہوا تھا۔ دل نکال کر قتل کرنے والے واقعات میں دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر عمر کے ذہن میں ایک نئی ترکیب آئی۔ اس نے CCTV کیمرہ پولیس گاڑی میں لگا دی اور اپنے ایک اہلکار کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ ساتھ ہی اس اہلکار کو 2 بری ہوئی پسٹلز بھی دی، تاکہ اگر کوئی اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ جواباً کارروائی کر کے اپنا دفاع کر سکے۔ آج آخر سچ جھوٹ کا جو بھی حقیقت تھی سامنے آ جاتی، کیونکہ وہ قاتل جو کوئی بھی تھا ضرور اس پولیس اہلکار پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ سب کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا اور یہ کیس بالکل واضح ہو جائے گا۔ آج عمر کو یقین تھا وہ قاتل جو بھی تھا پکڑا جائے گا۔ عمر اس اہلکار کو MM روڈ پر بیچ کر خود اسٹیشن چلا گیا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ وہی پولیس اسٹیشن میں بیٹھے بیٹھے عمر کی آنکھ لگ گئی اور وہ کچھ گھنٹوں کے لیے سو گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک بری خبر اس کے انتظار میں تھی۔
وہ پولیس اہلکار جسے کل رات اس نے گشت پر بھیجا تھا اس کا قتل ہو گیا۔ اس کا قاتل بھی ویسے ہی ہوا تھا جیسے اب تک قتل ہوتے آ رہے تھے، مطلب کہ سینے سے دل نکال کر قتل کیا گیا۔ عمر کو اس اہلکار کی موت کا بہت دکھ تھا، لیکن ساتھ ہی عمر کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ وہ قاتل جو بھی تھا اس کی فوٹیج کار میں لگے CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی ہوگی۔ عمر نے لیپ ٹاپ سے کار میں لگے کیمرے کی ریکارڈنگ چلائی۔ اس نے پوری ویڈیو دیکھ لی، لیکن اس اہلکار کے قتل کی ویڈیو کہیں نہیں تھی۔ عمر نے اس اہلکار کے جسم پر خون دیکھا تھا، اس کا پٹا ہوا سینہ بھی دیکھا تھا، لیکن پوری ویڈیو اس قاتل کی کوئی تصویر نہیں آئی۔ آخر ایسا کون سا قاتل تھا وہ جس کی تصویر کیمرے میں بھی ریکارڈ نہ ہو سکی؟ اب عمر کو یقین نہ آیا وہ قاتل کوئی انسان نہیں تھا۔ دل نکال کر قتل کر دینے والی کیسز بڑھتے جا رہے تھے۔ عمر کو اوپر سے مسلسل سخت آرڈر مل رہے تھے کہ وہ جلد از جلد اس قاتل کو گرفتار کرے۔ عمر کو کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آیا تو اس نے اگلی رات خود ہی MM روڈ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بنا یونیفارم کے اپنی گاڑی میں بیٹھا MM روڈ کی طرف چل پڑا۔ وہ قاتل جو بھی تھا آج سامنے آ جانا ہی تھا۔ وہ قاتل اس پر حملہ ضرور کرتا۔ MM روڈ اس وقت بالکل خالی تھا۔ لوگ اس روڈ پر رات کو آنے سے ڈرنے لگے تھے۔ گاڑی چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ عمر ابھی گاڑی سے نکل کر گاڑی کو چیک کرنے والا ہی تھا کہ گاڑی کی ونڈو کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر نے حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھا، جانے کون تھی اور اس طرح اچانک کہاں سے آ گئی؟ کیا وہ MM روڈ کے خوفناک قاتل سے واقف نہیں تھی جو اس طرح بنا ڈرے وہاں گھوم رہی تھی؟ اس لڑکی نے عمر سے کہا، السلام علیکم، میرا نام ثنا ہے، میں مسافر ہوں، راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، اب اتنی رات کو کوئی اور گاڑی بھی نہیں ملے گی، کیا میں آپ کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ سکتی ہوں؟ برائے مہربانی آپ مجھے لفٹ دے دیں۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کار کا ونڈو کھولا اور اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ عمر ویسے بھی لوگوں کی مدد کرتا تھا اور یہ لڑکی بیچاری رات کو اکیلی سفر کر رہی تھی تو عمر کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ عمر نے ایک بار پھر گاڑی کو سٹارٹ کیا اور اس بار عجیب طور پر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ راستے میں ثنا نے خود عمر سے بات شروع کی اور بولی، آپ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں؟ عمر نے بتایا، دراصل میں ایک پولیس والا ہوں اور ایک مجرم کی تلاش میں ہوں جو روزانہ راتوں کو اس مسافروں پر حملہ کرتا ہے۔ ثنا عمر کی بات سن کر خاموش ہوئی اور پھر عمر نے ثنا سے پوچھا، اور آپ اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہے؟ ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنے خالہ کے گھر شادی پر گئی تھی، میں وہیں سے آ رہی ہوں۔ عمر نے کہا، آپ کو ڈر نہیں لگتا یوں اس طرح اکیلے سڑک پر؟ ثنا نے عمر کی بات پر کہا، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، یہاں پر کوئی بھی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ثنا عجیب انداز میں بولی۔ عمر نے اسے کچھ حیرانگی سے دیکھا اور ساتھ ہی اس قاتل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک عمر کی نظر ثنا کے آنکھوں کی طرف گئی اور عمر نے حیران ہو کر ثنا کی آنکھیں دیکھی، وہ کافی لال ہو چکی تھی۔ عمر نے حیرانگی سے پوچھا، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ ثنا نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، میں راستے میں آ رہی تھی کہ تیز ہوا سے کوئی کچرا آنکھوں میں چلا گیا۔ عمر نے ثنا کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا اور وہ گاہے بگاہے ثنا کو دیکھتا رہا، لیکن ثنا عمر کو نہیں، عمر کے گردن میں موجود گولڈن لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ثنا نے عمر سے پوچھا، یہ لاکٹ آپ نے کہاں سے لی؟ عمر نے اپنی لاکٹ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ لاکٹ میری امی نے مجھے دی تھی۔ ثنا نے کچھ عجیب نظروں سے اس لاکٹ کو دیکھا اور بولی، اچھا کیا خاص بات ہے اس لاکٹ میں؟ عمر نے جواب دیا، دراصل یہ ایک تعویذ ہے، اس میں گولڈن کور لگا ہوا ہے۔
ثنا کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ پھر ثنا نے کہا گاڑی روک کے مجھے اترنا ہے۔ عمر نے حیران ہو کر پہلے باہر سنسان سڑک کو دیکھا، پھر ثنا کو دیکھا اور حیرانگی سے بولا یہ تو خالی سڑک ہے، یہاں پر اتر کر آپ کیا کرے گی؟ لیکن ثنا نے ضد کرتے ہوئے کہا مجھے یہیں پر اتار دو، مجھے جانا ہے کہیں۔ عمر کو ثنا کا لہجہ کافی عجیب لگا، لیکن اس نے گاڑی روک دی۔ ثنا گاڑی سے نکل کر باہر نکل گئی۔ عمر ایک بار پھر گاڑی چلانے لگا اور کافی دیر تک ثنا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ساری رات MM روڈ پر گاڑی گشت کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لیکن اسے کوئی قاتل روڈ پر نظر نہیں آیا۔ اب اسے سخت تشویش ہونے لگی تھی۔ SHO بار بار عمر سے کیس کی رپورٹ طلب کر رہا تھا اور وہ حیران تھا، اگر وہ ساری رات MM روڈ پر گاڑی چلاتا رہا تو وہ قاتل اس کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ عمر نے ہمت نہیں ہاری اور اگلی رات پھر MM روڈ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک بار پھر انہی سڑکوں پر تھا۔ ادھر سے ادھر گاڑی چلاتے ہوئے وہ چاروں طرف دیکھ بھی رہا تھا۔ اچانک اسے دور سڑک پر ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ عمر گاڑی موڑ کر اس لڑکی کے پاس گیا اور اس لڑکی کو دیکھ کر کافی حیران ہوا کیونکہ وہ ثنا تھی۔ عمر نے گاڑی ثنا کے پاس روک دی اور اس سے پوچھا آپ پھر سے اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ثنا نے سرخ آنکھوں سے عمر کی طرف دیکھ کر کہا کل رات میرا پرس یہیں پر گر گیا تھا، وہی ڈھونڈنے آئی ہوں۔ عمر نے کہا اچھا آئے گاڑی میں بیٹھے، اتنی رات کو آپ اکیلے کیسی جائے گی؟ ثنا آ کر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عمر گاڑی سٹارٹ کر کے چلانے لگا۔ ثنا نے عمر سے پوچھا آپ ایک بار پھر اس سڑک پر کیوں آئے ہیں؟ عمر نے جواب دیا کیونکہ میں ابھی تک اس قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوں جو لوگوں کے دل نکال کر قتل کر دیتا ہے۔ ثنا بولی ہو سکتا ہے وہ قاتل آپ کو کبھی نہ ملے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بھی دل نکال کر قتل کر دے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ثنا کا لہجہ کافی عجیب تھا۔ عمر نے بہادری سے جواب دیا دراصل مجھے خود سے زیادہ ان لوگوں کی فکر ہے جنہیں وہ قاتل روز مارتا ہے، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ قاتل ہے کون۔ ثنا نے زوردار کہکہا لگایا اور عمر اس کے کہکہے کا مقصد نہ سمجھ سکا۔ عمر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ثنا پر پڑی جس کا چہرہ کافی لال ہو رہا تھا اور ماتھے سے کافی پسینہ آ رہا تھا۔ عمر نے ثنا سے پوچھا آپ ٹھیک تو ہے؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ثنا نے پرسرار لہجے میں عمر کے لاکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں۔ عمر نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ کچھ آگے جا کر ثنا نے اچانک عمر سے ایک اور سوال پوچھا آپ کا لاکٹ بہت خوبصورت ہے اور قیمتی لگ رہا ہے۔ عمر نے مسکرا کر لاکٹ کو دیکھا جب ثنا نے کہا کیا آپ کا یہ لاکٹ ایک منٹ کے لیے اتار کر مجھے دکھا سکتے ہیں؟ عمر کچھ معذرت سے بولا آئی ایم سوری، دراصل میری ماں نے کہا تھا یہ لاکٹ کبھی اپنے گلے سے نہ اتارنا۔ ثنا نے التجائیہ انداز میں کہا پلیز ایک بار لاکٹ اتار کر دکھا دے مجھے۔ عمر نے کہا سوری میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب کی بار ثنا کو کافی غصہ آیا اور اس کا لہجہ اور انداز بالکل بدل گیا اور وہ غصے سے بولی میں نے تم سے کہا نا یہ لاکٹ اتارو۔ عمر ثنا کے لہجے اور انداز پر پوری طرح چونک گیا اور گاڑی کو بریک لگا دی اور پیچھے مڑ کر ثنا کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ثنا کا چہرہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا، اس کے دانت بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ عمر کافی حیرانگی سے ثنا کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک عمر کی نظر ثنا کے پاؤں کی طرف گئی تو جیسے وہ صدمے میں آ گیا۔ ثنا کے پاؤں الٹے تھے، اس کا مطلب ثنا کوئی انسان نہیں تھی۔ عمر نے جلدی سے
پستول اٹھا کر ثنا کو دیکھا اور غصے سے پوچھا، کون ہو تم؟ ثنا کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی اور اس نے عجیب آواز میں جواب دیا، میں وہی خونی چڑیل ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے۔ عمر نے پوچھا، تم کیوں کرتی ہو لوگوں کے خون اور ان کے جسم سے دل کیوں نکالتی ہو؟ وہ غصے سے بولی، کیونکہ میں لوگوں کا دل کچا کھا جاتی ہوں اور اپنی بھوک مٹاتی ہوں۔ میں تمہارا دل بھی کل نکالنے والی تھی، لیکن تم اس لاکٹ کی وجہ سے بچ گئے جس کے اندر تعویذ ہے۔ آج میں تمہیں قتل کر دوں گی، اپنا یہ لاکٹ اتار کر پھینک دو۔ عمر نے جلدی جلدی وہ لاکٹ اپنی قمیص کے اندر چھپا لیا۔ اس لاکٹ میں ہی وہ طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ چڑیل اس سے قتل نہ کر سکی۔ عمر نے پستول سے 2-4 گولیاں اس چڑیل پر چلائی، لیکن اس پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بار بار کہہ رہی تھی، اپنی لاکٹ اتار دو۔ عمر دل ہی دل میں کلام کا ورد کرنے لگا۔ اس چڑیل نے عمر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عمر کو ہاتھ لگاتے ہی اسے کرنٹ لگا اور وہ پیچھے ہو گئی۔ عمر جانتا تھا یہ کرنٹ اسے تعویذ کی وجہ سے لگی ہے۔ وہ چڑیل گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ عمر بھی باہر نکلا۔ وہ چڑیل تعویذ سے ڈر کر بھاگنے لگی۔ عمر اس چڑیل کے پیچھے بھاگتا رہا اور اس پر گولیاں چلانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن گولیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عمر جانتا تھا اگر وہ چڑیل آج اس کے ہاتھ سے زندہ بچ گئی تو وہ دوبارہ کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور جانے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے عمر اس چڑیل کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ چڑیل بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ پھر اچانک عمر کو ایک خیال آیا۔ وہ چڑیل تعویذ سے ڈرتی تھی اور عمر نے وہ تعویذ گلے سے اتار کر اس چڑیل کے جسم پر پھینک دیا۔ تعویذ چڑیل کے جسم سے ٹکراتے ہی چڑیل کا جسم ایسے جلنے لگا جیسے پیٹرول سے آگ بھڑکتا ہے۔ چڑیل چیختی، تڑپتی اور جلتی رہی اور کچھ ہی لمحے میں اس چڑیل کا وجود ختم ہو گیا اور اب اس کے جسم کی جگہ پر سڑک پر ہر جگہ راکھ پڑی ہوئی تھی۔ عمر نے جا کر اپنا لاکٹ اٹھا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ آج ایک بہت بڑے خوفناک چڑیل سے اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو آزاد کروایا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے